بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج کا وظیفہ ایک ایسی دعا کا وظیفہ ہے، ایک ایسا طاقتور دعا یا کلمہ ہے جو انسان کو دنیا کے مختلف شرور اور آفات سے محفوظ رکھنے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کا طریقہ، تعداد اور وقت کے اعتبار سے اس کو روزانہ صبح و شام 3 بار پڑھنا بہت مفید ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر ممکن ہو تو ہر نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھیں۔ جب بھی آپ کسی مشکل یا پریشانی میں ہو تو یا کسی سفر پر جائیں تو اس دعا کو پڑھنا خاص طور پر مفید ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، اس سے انسان ہر قسم کے شر سے بچا رہتا ہے، چاہے وہ جسمانی ہو، ذہنی ہو یا روحانی ہو۔ تو معزز سامعین اکرام، اس وظیفے کا سب سے اہم حصہ ایمان اور یقین ہے۔ جب آپ اس دعا کو پڑھیں تو دل میں یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، اس کے مسلسل ورد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت اور رحمت حاصل ہوتی ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ دعا یہاں ان کے چند کلمات اور نکات بیان کیے جا رہے ہیں جو آپ کے علم میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، اس دعا کی اہمیت یہ ہے کہ یہ دعا ایک حفاظتی دعا ہے جسے روزانہ اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں پڑھا جا سکتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت حاصل ہو۔ یہ دعا دنیا کے ہر طرح کے شر سے پناہ دینے والی ہے، چاہے وہ جسمانی، ذہنی یا روحانی نقصان ہو۔ اس دعا کو کب پڑھا جائے، کہاں پڑھا جائے؟ تو معزز سامعین اکرام، اس دعا کو روزانہ صبح اور شام پڑھنا ایک بہترین طریقہ ہے تاکہ آپ کے دن اور رات کی حفاظت ہو۔ اس کے ذریعے آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، نماز کے بعد بھی اس دعا کو پڑھنا ایک مستحب عمل ہے، کیونکہ نماز کے بعد دعا کا قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، جب آپ کسی سفر پر جائیں یا کہیں باہر جائیں تو اس دعا کو پڑھنا بہت فائدہ مند ہوتا ہے، کیونکہ یہ آپ کو سفر میں آنے والے شر سے بچاتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ یقین اور تسلیم ضروری ہے، کیونکہ اس دعا کو پڑھتے وقت دل میں یقین اور تسلیم ہونا ضروری اسی لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور حفاظت آپ کے ساتھ ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ اس دعا کو محض زبانی طور پڑھیں گے تو اس کا اثر کم ہو سکتا ہے، لیکن اگر دل سے یہ دعا پڑھیں گے اور اس کے اثرات پر یقین رکھیں گے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کی تعداد کیا ہے، کتنی مرتبہ تعداد کے حساب سے پڑھا جائے، تعداد میں اضافہ کیا جائے یا نہیں کیا جائے؟ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور اس سے باقاعدگی سے پڑھیں تو آپ کی زندگی میں انشاءاللہ تعالی اللہ کی حفاظت ہوگی۔ آپ اس دعا کو ایک دن میں زیادہ بار بھی پڑھ سکتے ہیں، مثلا 11 بار، 21 بار یا 41 بار، تاکہ آپ کی حفاظت اور برکات میں مزید اضافہ ہو۔ دعا کا روحانی اثر کب ہوگا؟ یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھنے کی علامت ہے۔ قدرت ہی کا ذکر اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے اور کوئی بھی چیز اس کے اختیار سے باہر نہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، اس دعا کا مقصد صرف شر سے بچنا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے طرف بھی قدم بڑھانا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، پریشانیوں اور مشکلات سے بچاؤ اس دعا کو پڑھنے سے آپ کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کا سایہ رہے گا۔
اور آپ غیر متوقع مشکلات اور پریشانیوں سے بچیں گے۔ رزق میں فراوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رزق کے دروازے کھول سکتا ہے اور آپ کو ہر قسم کی زندگی میں کامیابی کی طرف رہنمائی ملے گی۔ تو معزز سامعین اکرام، اس دعا کا اثر روح پر بھی ہوتا ہے، جس سے دل میں سکون اور اطمینان آتا ہے اور انسان کو ذہنی سکون ملتا ہے۔ دعا کا اثر بڑھانے کے لیے توبہ اور استغفار ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت اور برکات کے لیے توبہ اور استغفار کرنا ضروری ہے، کیونکہ گناہوں سے بچنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی کوشش کرنا بھی دعا کے تاثیر کو بڑھاتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، اس کے ساتھ صدقہ دینا اور نفلی عبادات کا اہتمام کرنا بھی دعا کی قبولیت اور اثر کو بڑھاتا ہے۔ اس دعا کے اہم نکات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور حفاظت کو ہمیشہ اپنے دل میں یقین کے ساتھ طلب کریں۔ دعا کا مقصد صرف لفظوں کو دہرانا نہیں، بلکہ دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے۔ اگر آپ اس دعا کو باقاعدگی سے پڑھیں گے اور اس کی اہمیت کو سمجھ کر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی خاص رحمت اور حفاظت آپ کے ساتھ ہوگی۔ یقیناً اس دعا کے حوالے سے آپ کو مزید رہنمائی کی ضرورت ہے۔ رہنمائی فراہم کرنے کے لیے یہاں کچھ اور نکات ہیں جو آپ کی روحانی سفر میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ دعا یہ ہے کہ جب آپ بسم اللہ و باللہ و اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما فیہا، بسم اللہ و باللہ و اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما فیہا پڑھیں تو اس کی نیت کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ آپ اللہ سے اپنے جسم، روح، مال اور زندگی کے ہر چیز کی حفاظت چاہتے ہیں اور آپ اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، اللہ کی قدرت کا یقین کریں۔ اس دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کا حکم ہر چیز پر غالب ہے۔ اس بات کو دل سے سمجھیں کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے وہ اللہ کی رضا اور حکم سے ہو رہا ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سب سے بڑی ہے۔ یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور طاقت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اور جب ہم اس کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں تو وہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کا مقصد صرف شر سے بچنا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا بھی ہے۔ اس دوران صبر و استقامت اختیار کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کو زندگی میں مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا ہو تو اس دعا کو پڑھتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ کے وعدے ہیں کہ وہ اپنے بندوں کو آزمائشوں میں مضبوط کرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق کا استحکام یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھتے وقت یقین کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کا خالق ہے۔ جتنا آپ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کریں گے اتنا ہی آپ کی زندگی میں سکون اور حفاظت آئے گی۔ نماز اور دیگر عبادات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ اس دعا میں تھوڑے الفاظ ہیں مگر ان کا اثر بہت زیادہ ہے۔ کبھی کبھی ہمیں زیادہ الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اللہ کے ساتھ سچا تعلق اور دل کی پاکیزگی ضرورت ہوتی ہے۔ اس دعا کا پڑھنا دل کو سکون بخشتا ہے اور اس کے اثرات بہت جلد محسوس ہوتے ہیں، بشرطیکہ کہ آپ کے دل میں اخلاص اور یقین ہو۔ تو معزز سامعین اکرام، اس دعا کو پڑھ کر نہ صرف آپ کی اپنی روزمرہ کی مشکلات سے بچ سکتے ہیں بلکہ یہ آپ کی کامیابی کی طرف بھی ایک قدم بڑھاتا ہے۔ آپ کی زندگی میں رزق، سکون، محبت اور کامیابی آتی ہے جب آپ اللہ کی پناہ اور مدد کو طلب کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ دعا عربی میں ہے لیکن اسے سمجھ کر پڑھنا بہت اہم ہے۔ اس دعا کا مقصد صرف لفظی تکرار نہیں
بلکہ دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آنا اور اس کے حکم کو تسلیم کرنا ہے۔ آپ اس دعا کا ترجمہ بھی اپنے دل میں سمجھ کر پڑھیں تاکہ آپ اس کا مکمل اثر محسوس کر سکیں۔ حالات میں بہتری لانے کے لیے دعا یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی خاص مسئلہ ہے، جیسے کاروبار میں مشکلات، رزق میں کمی یا ذاتی مسائل، تو اس دعا کو دل سے پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مسئلے کا حل طلب کریں۔ اس دعا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کریں اور یقین رکھیں کہ وہ آپ کی مشکلات کو آسان کرے گا۔ تو معززین اکرام، میں آپ کو اس دعا اور عمومی روحانی زندگی کے حوالے سے چند اور اہم نکات فراہم کرتا ہوں تاکہ آپ اس دعا کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ دعا کو دل سے پڑھنا، خلوص نیت، جب آپ بسم اللہ و باللہ و اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما فیہا پڑھیں تو اس کے ساتھ خلوص نیت اور یقین کی ضرورت ہے۔ دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آنا اور اس کی حفاظت کو طلب کرنا ضروری ہے۔ دعا کو پڑھتے وقت خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے سر جھکا کر دعا کریں۔ دل میں یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے اور آپ کی پناہ کے لیے مدد فراہم کرتا ہے۔ تو معززین اکرام، دعا کا مفہوم اور عمیق سمجھ لیں۔ بسم اللہ و باللہ و اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما فیہا ایک بہت جامع دعا ہے جس میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور حفاظت طلب کرتا ہے، اور یہ دعا اس بات کی علامت ہے کہ انسان اپنی تمام معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتا ہے۔ بسم اللہ کا مطلب اللہ کے نام سے اور اس کے ذریعے انسان ہر کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہے تاکہ اس دعا کے ساتھ اللہ کی مدد اور برکت شامل ہو۔ اور باللہ کا مطلب ہے یعنی آپ اللہ کی مدد سے ہر کام کرنے کا عزم کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ کا مطلب ہے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اور اس کا مقصد ہر قسم کے شر اور برائی سے خود بچانا ہے۔ تو معززین اکرام، و قدرتہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی عظمت کا ذکر ہے جو اس دعا کو ایک مکمل ایمان کے ساتھ پڑھنے کی اہمیت کو بڑھاتا ہے۔ تو معززین اکرام، اس دعا میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر قسم کے شر سے پناہ مانگ رہا ہے، چاہے وہ جسمانی خطرات ہو یا روحانی۔ یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ انسان اپنے تمام مشکلات، خطرات اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد طلب کرتا ہے۔ شیطان کی حفاظت اس دعا میں شر ما فیہا جو اس میں ہے، خاص طور پر شیطان فتنوں اور برائیوں سے حفاظت کی دعا ہے۔ ہر مسلمان کو اس دعا کو پڑھتے وقت یہ یقین کرنا چاہیے کہ اللہ ہی تمام برائیوں سے بچانے والا ہے۔ تو معززین اکرام، بسم اللہ و باللہ و اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما فیہا ایک بہت بڑی دعا ہے جو اللہ کی حفاظت اور پناہ کو طلب کرتی ہے۔ اس دعا کو باقاعدگی سے پڑھنا اور اس کے لیے مفہوم پر غور کرنا آپ کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور آپ کی زندگی میں سکون اور برکات لاتا ہے۔ اس دعا کی تاثیر اس وقت زیادہ ہوگی جب آپ اسے دل کی پاکیزگی اور یقین کے ساتھ پڑھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی کوشش کریں گے۔ تو معززین اکرام، اگر آپ ان نکات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور حفاظت کا سایہ ہمیشہ رہے گا۔ تو معززین اکرام، اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔